تو آج میں آپ کو جہاں کر بھی آپ جاتے ہیں، نئے شہر میں جاتے ہیں، نئے گھر میں جاتے ہیں، تو وہاں کی دعا ہمیں پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہم شیطانوں سے، بلاؤں سے، سانپ سے، بچھو سے اور چوری سے بچ جائیں۔ یعنی کہ جب بھی ہم نئے گھر میں جاتے ہیں، نئے شہر میں جاتے ہیں، کسی نئے گھر میں رہنے کے لیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ہر بلاؤں سے، شیطانوں سے، جناتوں سے، زہریلے سانپ بچھو سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی گھر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے، تو ہر طرح سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ وہی دعا آپ کو میں آج بتانے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں پر بھی رہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے، اپنی جان کی مال کی حفاظت کریں۔ تو کون نہیں چاہتا کہ ہم اچھے سے رہیں اور سکون بھری زندگی جی پائیں۔ تو ایسے جگہ بھی چند رہتے ہیں جہاں ہمیں زندگی جینے کے لیے بہت مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے گھر کو لے کر ہو، پیسوں کو لے کر ہو، پرابلموں کو لے کر ہو، ایسے مشکل ہم جیتے رہتے ہیں۔ وہ گھر ہی ایسا رہتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایسے گھر میں کچھ تو بلائیں رہتی ہے، کچھ شیطانی کا وسوسہ رہتا ہے، کچھ جن و جنات رہتے ہیں، تو زہریلی چیزیں آ جاتے ہیں۔ اب تو بھی ہم ایسی جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم پاش ایریا میں جا کر رہیں، کسی کا آواز نہ رہے وہاں پر اور کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ایسا ایریا ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے ایریا میں ہی بہت زیادہ سے زیادہ ایسے سانپ بچھو کا، زہریلی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بچے رہتے ہیں تو پھر بھی زیادہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو ایسے وقت میں آپ یہ وظیفہ کر کر آپ چاروں کونے میں پانی سے چھڑکا مار کے اور چاروں کونے میں دم کر دیں، اور باہر کے چاروں بھی آپ کا جو بھی ایریا ہے، آپ کا گھر ہے، آپ پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ باہر بھی چھینٹے مار دیں، تو کوئی بھی بلائیں ہو، بدتر ہو، اب وہ جن و جنات ہو، گھر سے نکل چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں، نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو قرآن خوانی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یا ہم تو ٹھنڈک کرتے ہیں، گھر کی اوپننگ کرتے ہیں، ایسے اس طرح سے کر کے ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا تو نام تک دور دور تک وہاں پر نہیں رہتا ہے، تو پھر تو شیطانی بلائیں تو ہمیں آنا ہی ہے۔ وہ تو ہمارے آنکھوں کو نہیں دکھتا، پر ہمیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ ایسے مشکل میں زندگی ہماری آ جاتی ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتے رہتا ہے، اور ایسے بھی موڑ آ جاتے ہیں کہ ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی زندگی میں موڑ آ جاتے ہیں، تو جب شیطان کا بسیرا اس گھر میں رہتا ہے تو ایسے تو معاملات ہونے ہی ہونے ہیں ہمارے ساتھ۔ یعنی کہ کوئی بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی ایک آرام ہوتا ہے تو دوسرا پڑ جاتا ہے، ایسے تو معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ خاص کر کے کیا کریں۔ تو جب بھی ہم ایسے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ایسے وظیفات ہم کرتے رہتے ہیں، کر کے پانی پہ دم کرتے رہتے ہیں، پانی کی چھینٹے مارتے رہتے ہیں، اور آیت الکرسی تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کر آپ چاروں کونوں پہ دم کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کو سورہ بقرہ کا سورہ ہوتا ہے، جو قرآن شریف کی آیت میں ہے، جو قرآن شریف کی آیت میں ہم زور زور سے آواز سے، اونچی آواز سے ہم سورہ بقرہ کا سورہ جہاں کر بھی آپ جا کر رہتے ہیں وہاں پر آپ اس کی تلاوت رات دن کرتے رہیں گے، تو جو بھی گھر میں بلائیں بدتر گھسی بیٹھی ہے، جو شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں، جو بری نظر ہم پر پڑ چکی ہے، جو ایسے تکلیف سے زندگی کاٹ رہے ہیں، تو سورہ بقرہ بھی آپ پڑھ کر زور زور سے آواز سے، یعنی کہ اونچی آواز سے آپ پڑھ کر ایسے رات دن پڑھتے رہیں گے، تو گھر میں کی جو بھی بلائیں بچ چکی ہے وہ باہر چلے جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس باتوں کا ضرور خیال کریں اپنی زندگی میں۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہے، چاہے آپ کے کرائے کا گھر ہی کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں، آپ کا خود کا گھر نہیں ہے، آپ کرائے کا گھر پکڑتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ سب چیزیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے، کیا ہو چکا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں رہتا ہے۔ بس ہم گھر دیکھ لیتے ہیں، پسند آ جاتا ہے تو ہم جا کر رہنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کے پرابلم میں تو آپ تو جانتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہوتے ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ جان پر آ جاتا ہے اور جان تک چلے جاتی ہے، ایسی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس وقت میں میں جو آپ کو دعا بتانے جا رہی ہوں، آپ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیں اور اپنے چاروں کونوں میں دم کرتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں،
سورہ بقرہ کا سورہ پڑھتے رہیں اور رات دن نماز کی تلاوت کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ خود قرآن خوانی کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے ہر گھر میں مشکلات چلے جائے گی اور سکون بھری زندگی ہم جی پائیں گے۔ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، وہی کام کرنا ہے جو ہمارے دل کو سکون ملے۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ جب ہمارے دل کو ہی سکون نہیں، تو ہمارے جینے کا کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے ہم ہر ایسے موڑ پر جا کھڑے ہیں، تو وہاں پر سے آپ کو سکون ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کا یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دعا اس وقت پڑھیں جب نئے گھر میں آپ جا رہے ہیں، نئے شہر میں جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت میں یہ 3 بار دعا پڑھ کر دم کر لیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ وقرب ربی انزلنی منزلن مقارن و انت خیر المنزلین۔ وقرب ربی انزلن منزلن مقارن و انت خیر المنزلین۔ آپ کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور دم کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اول آخر آپ کو درود شریف تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب کیجیے، اپنے طبیعت کا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے، آمین۔